یوسف علیہ السلام اور اس میں ہمارے لیے پیغام۔ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے پھسلایا، گناہ کی طرف مائل کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، پاک دامن رکھا، اور پھر اس کی سہیلیوں کے اندر خبر پھیلی، انہوں نے ملامت کی، اس نے دعوت پہ بلایا، اس کی سہیلیاں بھی گناہ کی طرف مائل ہوئی۔ اس کے بعد اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا قالت فذلکن الذی لمتننی، یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی، میں نے ہی اس کو گناہ کی طرف مائل کیا تھا، میں نے ہی اس کو اس کے دل سے پھسلایا تھا، فاستعصم، پس وہ بچ گیا۔ یہاں تک ہماری بات سابقہ جمعہ کے اندر ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام حسین و جمیل ہونے کے باوجود گناہ، ایک مرتبے والی عورت کی دعوت، تنہائی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود فاستعصم، وہ بچ گئے۔ اور یہ قصہ اللہ نے قرآن میں ایسے ہی بیان نہیں کیا، ہم یہ کہہ کے صرف گزر جائیں، وہ تو نبی تھے نا، اللہ نے ان کو بچا لیا، تو کیا اللہ نعوذ باللہ ہمیں گناہ سے نہیں بچاتا، یا ہم بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے؟ بیان کرنے کا قرآن میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو مقصد کیا ہے؟ فاستعصم کا لفظ قرآن میں اللہ نے کتنی ایسی باتیں ہیں جو یوسف علیہ السلام کے قصے میں سے اللہ نے بیان نہیں کی، حذف کر دی۔ کنویں میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا نہیں بیان کیا، کئی باتیں بیان نہیں کی، لیکن یہ لفظ اللہ نے بیان کیے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کوڈ کیے لفظ فاستعصم، وہ بچ گئے، میں نے پھسلایا تھا، وہ بچ گئے۔ کیا مقصد ہے اللہ کا بیان کرنے کا؟ کہ انبیاء کی زندگی اسوہ حسنہ ہے تمہارے، اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلوڈ کرو، نمونہ بنو، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ جس طرح یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف بلائے گئے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، یہ مقصد ہے قرآن میں بیان کرنے کا۔ اور ہم کس قدر بچتے ہیں گناہ سے، اس میں سابقہ جمعہ کے اندر بات ہو چکی تھی۔ آگے اس نے کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں۔ وہ عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے کہ میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا، یہ بچ گیا ہے، اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کی میں اس کو دعوت دے رہی ہوں، اس کا مطلب ہے اس نے ابھی اپنا وہ حملہ چھوڑا نہیں تھا جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، وہ عزیز مصر کے بارے میں کہ دیوس تھا وہ شخص جس نے برائی فحاشی دیکھنے کے باوجود اپنے گھر کے اندر اس برائی اور فحاشی کو برقرار رکھا، ان کے درمیان جدائی نہیں کروائی، اپنی بیوی کو ڈانٹا نہیں، سرزنش نہیں کی، الٹا یوسف کو کہہ رہا تھا یوسف حارثن ھذا، یوسف اس معاملے کو چھوڑ دے، دفع کر، کسی کو بیان مت کرنا۔ پھر اسی محل کے اندر وہ عزیز مصر کی بیوی بھی رہ رہی ہے، یوسف علیہ السلام بھی رہ رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے، سہیلیوں کے سامنے اس کی بیوی یہ دعویٰ کر رہی ہے اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں تو کیا کروں گی، لَيُسْجَنَنَّ، میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی، اس کو قید کروا دوں گی، اور یہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ اس عورت کے لفظ تھے۔ کیوں بیان کیے اللہ نے یہ لفظ؟ کیوں سنوائے اللہ نے ہمیں یہ لفظ؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ امت محمدیہ میں 73 فرقے بننے ہیں، وہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، یہ نبوت والی زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اس امت کے اندر بھی لوگوں کو گناہ کی طرف بلائیں گے۔ یہ تو صرف ایک سیمپل، ایک واقعہ اللہ نے مثال کے طور پر بیان کیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے گناہ کی طرف بلایا تھا، فاستعصم، وہ گناہ سے بچ گئے، پھر اس عورت نے دھمکی دی تھی جو میں کہہ رہی ہوں وہ نہیں کرے گا تو جیل میں ڈلوا دوں گی، ذلیل و خوار کروا دوں گی معاشرے کے اندر۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں،
گناہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم صرف یہ کہہ کے گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. کیا کریں؟ معاشرہ بھی تو ہے نا. ابھی وقت وہ وقت نہیں رہا، معاشرے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے. دوست یار چھوڑے نہیں جاتے، کنبے قبیلے والے بھی تو چلانے ہیں. او اللہ، میرا وہ ایک جملہ یاد رکھنا جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس نے رب رحمان کے ساتھ وفا نہیں کی وہ کبھی کسی انسان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا. جو رب کی بغاوت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کر کے تمہارے ساتھ وفاداری کا دعویٰ کرتا ہے، رب رحمان کی قسم وہ وفاداری کا دعویٰ جھوٹا ہے. جو رب رحمان کا نہیں، جو محمد رسول اللہ کے فرمان کی لاج نہیں رکھ سکتا، وہ کسی انسان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا. لفظوں تک ہو سکتی ہے، چند منٹوں کے لیے، چند لمحات کے لیے، چند دنوں کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگی. ایک وقت آئے گا وہ انسان تمہارے ساتھ ایسی بے وفائی کرے گا، نہ تم آگے کے رہو گے نہ پیچھے کے رہو گے. دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوگی. ایک گناہ نہیں، بے شمار گناہ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ دو طرح کے گناہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ایک وہ گناہ ہیں جو خوشی کے موقع پہ کیے جاتے ہیں، دوسرے وہ گناہ ہیں جو غمی کے موقع پہ کیے جاتے ہیں. اللہ حیران ہے یار، غمی کے موقع پہ گناہ؟ ہاں، غمی کے موقع پہ بھی گناہ ہوتے ہیں اور خوشی کے موقع پہ. اب شادی کا موقع، دوست یار، کنبہ قبیلہ، خاندان، بہن بھائی، باپ بیٹا، یہ سارے شادی میں شامل ہیں. اور ایک طرف میں کھڑا ہوں، کیا کروں گا؟ یا تو شادی عین شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوگی، یا اپنے کنبے قبیلے، دوست یار، بیلیوں کا خیال کرتا ہوا گناہوں کے اندر شامل ہو جاؤں. یہاں مجھے وہ یوسف علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہوگا. ایک طرف باپ کہہ رہا ہے کہ اگر بیٹا تو نے وہ نہ کیا جو میں تجھے حکم دے رہا ہوں، تیری شادی روک دوں گا. ماما کہہ رہی ہے بیٹا شادی کا موقع ہے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، اگر تو نہیں کرے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گی. خاندان کنبے قبیلے والے کہہ رہے ہیں شادی کا موقع ہے، ڈھول ڈھمکا تو ہونا چاہیے، ناچ گانا تو ہونا چاہیے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگی، بارات بھی دھوم دھام سے جائے گی، سب کچھ ہوگا. شادی کون سا روز روز آتی ہے؟ حکم دے رہے ہیں نا. اس نے بھی تو یہی کہا تھا، عزیز مصر کی بیوی نے بھی یہی کہا تھا نا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، قید میں ڈلوا دوں گی، جیل میں ڈلوا دوں گی. یہاں ایک طرف کنبہ قبیلہ، دوست یار، بیلی کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار ایک بار شادی ہے، زندگی میں ایک بار تو شادی ہونی ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، کرنے دے، ساری دنیا کرتی ہے، ہونے دے. اگر تو نہیں کرے گا نا تو پھر ہماری طرف سے جواب ہے ہم تیری شادی میں نہیں آئیں گے. اب میں کس کو اپناؤں گا؟ عزیز مصر کی بیوی کی سیرت کو اپناؤں گا یا یوسف علیہ السلام کی سیرت لَيُسْجَنَنَّ کو اپناؤں گا؟ میں کہوں گا مجھے تنہائی قبول ہے، مجھے بائیکاٹ قبول ہے، تمہارا الگ ہونا قبول ہے، مجھے شادی کا نہ ہونا قبول ہے، لیکن میں ایسی شادی نہیں ہونے دوں گا جس پر میرا رب رحمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دھجیاں اڑائی جائے. کتنے ایسے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں عین شریعت کے مطابق کی. کیا ان کی شادی نہیں ہوئی؟ کیا ان کا کنبہ قبیلہ کٹ گیا؟ یہ وقتی دعوے ہوتے ہیں، وقتی الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں ہونے دوں گے. واللہ جو بندہ رب رحمان کے فرمان کے اوپر کھڑا ہو جائے کہ نہیں میرے رب کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ کا یہ اعلان ہے، میں ایسے ہونے دوں گا، ایسے نہیں ہونے دوں گا، قسم باللہ رب کبھی اس کو دنیا میں ذلیل نہیں ہونے دیتا. اس عورت نے کہا تھا کہ یہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ڈلوا دوں گی. کیا یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ ذلیل ہو گئے؟ معاشرے کے اندر ڈی ویلیو ہو گئے؟ نہیں، واللہ رب نے تخت پہ بٹھایا، پھر پوری بادشاہت کے سامنے وزیروں کی موجودگی میں اس عورت کے منہ سے اقرار کروایا
آگے جا کے آئے گا جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا تو کہا جاؤ پہلے اس عورت کو لے کے آؤ، اس کو پوچھو کہ گناہ کی دعوت کس نے دی تھی، مجرم کون تھا۔ اس عورت نے اپنے منہ سے اقرار کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام باہر آئے جیل سے، بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی، اللہ رب رحمان نے عرش پہ بٹھایا، تخت پہ بٹھایا، بادشاہت پہ بٹھایا۔ استقامت اور صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، کام کرنے کے لیے اصول اور ضوابط چاہیے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ لیکن ایسے ہوا نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، حق ہمیشہ حق سچا ثابت ہو کے رہتا ہے۔ جو بندہ جھوٹا ہے وہ لاکھ دعوے کرتا رہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جو حق پہ اور سچ پہ کھڑا ہے، اگر وہ حق اور سچ پہ قائم رہے، رب اس کو پکڑ کے رکھے گا، تھام کے رکھے گا، کبھی گرنے نہیں دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے آگے سے دعا کی، قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اے میرے رب، مجھے اس گناہ سے جیل پسند ہے، مجھے اس گناہ سے جیل پسند ہے جس گناہ کی طرف یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے۔ اس رزق سے ہے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ واللہ آج ہمارے معاشرے میں آدھے سے زیادہ لوگ صرف یہ کہہ کے اپنے حلال اور حرام میں فرق بھول جاتے ہیں۔ کھائیں کہاں سے، کمائیں کہاں سے، بیوی بچے بھی تو پالنے ہیں، کیا کریں؟ وہ شاعر نے پھر کہا، اس رزق سے ہے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ایسا رزق جو ہماری پرواز کو کاٹ دے، ہمارے پروں کو جلا دے۔ ہماری پرواز جنت کی طرف ہے، کہ ہمارا دنیا سے جنت تک کا سفر اگر اس پرواز میں رکاوٹ آئے رزق کے لیے یا کوئی دنیا کے کسی معاملے کے لیے، وہ میرا رشتہ دار ہو، میرا دوست احباب ہو یا کوئی بھی تعلق واسطے والا ہو، وہ میرے راستہ جنت کی طرف جانے والا مجھے کاٹے، مجھے روکے، اللہ میں اس تعلق کو، اس واسطے کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اپنی پرواز کے اندر کوتاہی نہیں آنے دوں گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جہاں رب رحمان کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں مخلوق میں سے کسی بندے کی اطاعت جائز ہی نہیں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ تمہیں کوئی نیکی کا کام کی دعوت دے، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اگر تمہیں برائی کی دعوت آئے، گناہ کے کام کی دعوت آئے، چھوڑ دو دعوت کو، ٹھکرا دو دعوت کو، احسن انداز سے اس کو سمجھا دو، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو معذرت، سوری بول لو۔ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو۔ ایک طرف رب رحمان کو ناراض کرنا ہے، دوسری طرف ایک دنیا کے تعلق واسطے کو ناراض کرنا ہے، کس کو ناراض کرو گے؟ ذرا ترجیح دو۔ قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی، اے اللہ مجھے جیل پسند ہے لیکن میں گناہ نہیں کروں گا۔ ہے کبھی دعویٰ کیا میں نے؟ کبھی میں نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور اللہ کے سامنے دعا کی ہو، یا اللہ مجھے حرام سے بچانا، مجھے کم تھوڑا پسند ہے، مجھے پاکیزہ پسند ہے، لیکن میرے رزق کے اندر، میرے تعلقات کے اندر، میرے واسطوں کے اندر، میرے کاموں کے اندر، شب و روز کے معمولات کے اندر کہیں حرام داخل مت ہونے دینا۔ میں تنہائی کاٹ لوں گا، میں غربت کاٹ لوں گا، میں مشکلات کاٹ لوں گا، آزمائشوں میں ثابت قدمی اختیار کرنے کی کوشش کر لوں گا، اللہ مجھے حرام سے بچا کے رکھنا۔ کبھی کی ہم نے دعا؟ ہم کہتے ہیں نہیں آنے دو۔ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ کیسے آتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ حلال ہے، حرام ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تعلق بننے دو، تعلقات بڑھنے دو۔ کیسے بڑھ رہے ہیں؟ حرام طریقے سے، حلال طریقے سے، کوئی مسئلہ نہیں، بڑھنے دو، تعلقات بڑھنے دو۔ یہ یوسف علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف اللہ نے پوری سورت اکٹھی نازل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس سورت کے اندر بے شمار اسباق ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصُبْ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ وہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ انبیاء نے دعا کی، نبی یوسف نبی تھے نا، دعا کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے ان کے گناہوں سے نہ پھیرا، ان کے گناہوں سے نہ بچایا، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا۔
ہم نے کبھی دعا کی ہو یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا؟ ہم کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، فلاں گناہ ہے فلاں گناہ ہے. کبھی ہاتھوں کو اٹھا کے، آنکھوں سے آنسو بہا کے، پیشانی زمین پہ ٹکا کے کبھی اللہ سے دعا مانگی ہو یا اللہ فلاں والا گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، مجھ سے چھٹوا دینا ذرا؟ کی کبھی دعا؟ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی رب سے، ایسے نہیں گناہ سے بچ گئے، دعا کی رب سے یا اللہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں ان کے مکر و فریب سے بچ سکوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں کنز من کنوز الجنہ، اے میرے صحابی یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کو پڑھا کر، اس کا پھر زبان پہ چلایا کر. کیا مطلب ہے کہ نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ کوئی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، الا باللہ. جس کو اللہ اختیار دے، جس کو اللہ طاقت دے وہ نیکی کر سکتا ہے، جس کو اللہ اختیار دے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں 5 وقت کا پابند ہوں، میرے اندر یہ اچھائی ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یہ کر جاؤں گا. نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی استطاعت نہیں. واللہ چلتے چلتے انسان گر جائے تو چلنے کے قابل نہیں رہتا. کیا پاور ہے انسان کے اندر؟ ہے کوئی پاور؟ گرنے سے تو بچ نہ سکا، ہڈی ٹوٹنے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا. اگر میں نیکی پر قائم ہوں تو یہ رب رحمان کی رحمت ہے مجھ پر. اگر میں گناہوں سے بچ رہا ہوں تو یہ بھی رب رحمان کی رحمت ہے. اسی لیے رب رحمان سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر نیکی پر تو نے مجھے لگانا ہے تو تو نے ہی مجھے طاقت دینی ہے، مجھے نیکی پر قائم رکھ، استقامت دے، اور گناہوں سے بھی تو نے بچانا ہے. فلاں فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہے، رب رحمان مجھ سے وہ گناہ چھڑوا دے. قسم باللہ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو گناہوں سے بچا لیا تھا، اس طرح اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچائے گا. مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں مومن کے لیے آتی ہیں. یوسف علیہ السلام پر بھی آئی تھی، اللہ نے ان کو بچایا تھا. اور ظاہر ہے وہ شخص جو یا تو اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہی نہیں مانگتا، یا گناہوں میں پڑا ہوا، گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے. اگر وہ گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ سے توفیق گناہوں سے بچنے کی مانگنے والا ہے، تو وہ جاہلین کی لسٹ سے باہر. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے دعا قبول کی، اور اللہ دعا قبول کرتا ہے. وہ جو یونس علیہ السلام نے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا کی تھی نا مچھلی کے پیٹ میں. کتنی مشکلات تھی، دنیا سے کٹ آف، خاندان سے کٹ آف، سورج کی روشنی وہاں پر نہیں ہے، زمین نہیں ہے، پانی کی گہرائی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرا در اندھیرے کے اندر دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے اپنے بندے یوسف کو بھی اس مشکل سے نجات دی، اور میرا مومن بندہ، جو بھی مومن بندہ مجھ سے اس دعا کے ساتھ مانگے گا، میں اس کو مشکل سے نجات دوں گا. ہم کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در کے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے غیروں کے سامنے. پھر اللہ کو غصہ، اللہ کہتا ہے لگے رہو، اگر تمہیں وہ کچھ دے سکتے ہیں تو جاؤ مانگ لو ان سے. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. فصرف عنہ کیدہن، اللہ نے یوسف سے ان کی تدبیروں کو، چالوں کو، گناہوں کی طرف مائل کرنے کو ہٹا دیا، چھوڑ گئے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. واللہ یہ بڑا عظیم جملہ ہے. اکثر قرآن میں اللہ نے اپنی توحید کے بعد اس جملے کو ذکر کیا ہے، انہ هو السمیع العلیم، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. ہمارے معاشرے میں نا شرک کی سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا سٹیپ جہاں سے بنیاد بنتی ہے قبر پہ جھکنے کی، غیروں سے مانگنے کی، اللہ پلس غیر اللہ کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے. مشرکین مکہ کے اندر بھی یہی تھی. انہوں نے 360 بت کہاں رکھے تھے؟ کعبہ کے اندر رکھے. اللہ کو بھی مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بتوں سے مانگتے ہیں، بت اللہ سے لے کے دیتے. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی نظریہ ہے، ہم ولیوں سے مانگتے ہیں، باباؤں سے مانگتے ہیں، وہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں. اور یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ هو السمیع العلیم،
اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ ایک کالے پتھر کے اندر اندھیری رات میں چلنے والی سیاہ کیڑے کو بھی رب دیکھ رہا ہے، اس کی آواز چلنے کی بھی رب سنتا ہے۔ رب میری آواز کو کیوں نہ سنے گا؟ یہ دنیا کی مثالیں صرف دنیا تک ہیں۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں جس طرح چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، بڑے کو ملنے کے لیے کسی نوکر چاکر کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اللہ تو بڑی ذات ہے نا، تو اللہ کو ملنے کے لیے ولیوں کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ، یہ مطلب کہ ہم نے اللہ کو انسانوں کے برابر کر دیا۔ لیس کمثلہ شیء، رب کا قرآن اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی مثالیں کہ بڑے تک پہنچنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہے، اونچائی پر چڑھنے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے، وہ بھائیوں یہ دنیا کی مثالیں ہیں۔ رب رحمان قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی مثالیں اللہ پر فٹ نہیں ہو سکتی، بلکہ جگہ جگہ رب نے قرآن میں کہا انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع البصیر، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ میں تنہائی میں پکاروں رب پھر بھی سنے گا، مجلس میں پکاروں رب پھر بھی سنے گا، جہاں بھی پکاروں، جس وقت بھی پکاروں، رب میری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ کس طرح قریب ہے؟ جس طرح رب کی شان کے لائق ہے اس طرح قریب ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجنن حتى حین، کچھ وقت کے بعد ان کے لیے ظاہر ہو گیا جب انہوں نے کچھ نشانیاں دیکھی کہ اب یوسف کو جیل میں ڈال دینا ہی بہتر ہے۔ کیا دیکھا؟ کیا نشانیاں دیکھی؟ حق کو سچا ثابت ہوتے دیکھا، گناہ کو گناہ ثابت ہوتے دیکھا۔ ظاہر الحق وظہر الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب معاشرے کے اندر، شہر کے اندر یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو گناہ کی طرف مائل کیا، صاف ظاہر ہے اس نے اپنی عورتوں کی مجلس میں بیان کر دیا تھا نا کہ میں نے ہی اس کو گناہ کی طرف مائل کیا ہے اور یہ بچ گیا ہے، اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں تو میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی۔ یہ دعویٰ وہ مجلس کے اندر عورت کر چکی تھی۔ جب معاشرے کے اندر، شہر کے اندر اس بات کا چرچا ہونے لگا تو پھر عورت کو سچا کرنے کے لیے، یوسف کو جھوٹا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب یوسف کو جیل میں ڈال دو۔ باطل کو سچا کرنے کی کوشش کی، جھوٹ کو سچ کرنے کی کوشش کی، اور سچے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کیا کامیاب ہو گئے؟ کر سکے؟ وقتی طور پر مشکلات آئیں یوسف علیہ السلام پر، پریشانی آئی، لیکن اللہ نے ان کو اس مشکل پریشانی میں صبر اور استقامت کی طاقت دی، اور صبر اور استقامت قائم کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس مشکل سے نکال کے بادشاہت عطا کی، وزارت عطا کی۔ آج ہم بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگوں سے تعلق، واسطے، لڑائی جھگڑے، معاملات خراب ہونا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، پتہ ہوتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سچا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتے، اور کبھی کبھی ہم جھوٹے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اس کے باوجود میری چلاکیاں، میرے تعلق، واسطے، پھول، یہ وہ کرا کے میں اپنے آپ کو سچا کروا دیتا ہوں۔ نہیں میں سچا ہوں۔ اس عورت نے بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کروا لیا تھا نا، ڈلوا دیا تھا یوسف کو جیل میں، تو کیا ہوا تھا؟ ایک وقت آنے پر اپنے منہ سے خود اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ واللہ اگر مجھ سے کوئی جرم ہوا، کوئی خطا ہوئی تو مجھے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، رب رحمان سے اس کی مغفرت اور معافی مانگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اپنے اس جرم کے اوپر اڑ جاؤں، انا کا مسئلہ بنا لوں، تکبر سمجھوں، اپنے آپ کو یہ کہوں گے اگر میں نے اس کو مان لیا، اگر میں نے یہ کر لیا تو میں تو بڑا معاشرے کے اندر ڈی ویلیو ہو جاؤں گا۔ تو ڈی ویلیو تو رب کر کے دکھائے گا۔ یہ فطرت کا قانون ہی نہیں ہے کہ حق کو باطل قرار دے دیا جائے اور باطل کو حق قرار دے دیا جائے، رب کبھی ایسے ہونے نہیں دیتا۔ مکہ والوں نے کوشش کی تھی نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھوٹا کہہ دیا جائے اور ہمارا دین سچا ہو جائے۔ رب نے بدر کے میدان میں مارکا سجا کے
ایسی سچویشن بنوائی کہ مسلمان بغیر تیر و تلوار کے، بغیر ہتھیار کے آئے تھے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان تو اسلحے کے زور پہ جیت گئے۔ بغیر اسلحے کے رب نے بدر کے میدان میں لا کے کھڑے کر دیے۔ رب بتانا چاہتا تھا جال حق و زہق الباطل، سچ کو سچ ثابت کر کے دکھایا تھا رب نے۔ کفر کو کھڑپینچوں کو، کفر کے سرداروں کو بدر کے اندھے کنویں میں پھینکوا کے رب نے ثابت کیا تھا کہ کفر کفر ہی ہوتا ہے، باطل باطل ہی ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی موڑ پہ آ کے ذلیل و خوار ہو کے رہتا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، موقع کے اوپر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ممکن ہے کبھی زندگی میں میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ بنے، تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ بنے، موقع کے اوپر مد مقابل جھوٹا ہونے کے باوجود سچا کروا لے، وہاں خاموشی اختیار کر لو، تھوڑا صبر کرو، استقامت اختیار کرو۔ اگر تمہارا اپنے رب سے واسطہ، تعلق، کال، میسیجز آن لائن ہے نا، تو پھر ڈاؤن کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک وقت آئے گا واللہ رب اس مشکل سے، اس پریشانی سے ایسے نکال دے گا جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ ذرا بھی رب خراش نہیں آنے دے گا، ڈی ویلیو نہیں ہونے دے گا، باعزت طریقے کے ساتھ رب معاشرے میں لا کے کھڑا کرے گا اور ہماری اور تمہاری سچائی کو اس طرح ثابت کرے گا جس طرح یوسف علیہ السلام کی سچائی ثابت ہو گئی۔ لیکن خطا کہاں پہ ہوتی ہے، مسٹیک کہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم رب سے بغاوت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کہتے ہیں تو میرا نہیں ہے تو پھر جا کر کے دیکھ لے اپنے آپ کو سچا ثابت۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کر کے دنیا کے تعلق واسطوں کو بچانا چاہتا ہے تو جا ذرا آزما کے دیکھ، ذرا دنیا کے تعلق واسطے کہاں تک تیرے ساتھ چلیں گے۔ واللہ آج سکا بھائی سکے بھائی کے ساتھ مشکل میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر یوں کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ انسان کو جس پہ 100% بھروسہ ہو کہ مشکل آن پڑنے پر یہ میرے سامنے آئے گا، میرا ساتھ کھڑا ہوگا، واللہ وہ چھوڑ دے۔ کام کون آئے گا؟ رب رحمان کام آئے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ دوستی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق واسطہ مضبوط ہے تو رب گرنے نہیں دے گا، یہ پکا وعدہ ہے۔ اگر یوسف کو رب نے گرنے نہیں دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے گرنے نہیں دیا، ابراہیم علیہ السلام نے پورے معاشرے کے سامنے کھڑے ہو کے چیلنج کیا تھا، بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا، رب کی توحید پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، تو اللہ نے کیا ابراہیم علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر شرک، بدعات، نہ جانے کتنی خرافات ہیں۔ ہم اپنا کنبہ قبیلہ اس کے ساتھ مل کے شرک، بدعات، رسم و رواج، خوشی کے اوپر گناہ، غمی کے اوپر گناہ، باپ کی وفات، بیٹے کی وفات پہ کل ساتھ 40ویں سارے وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ان کو سوال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ معاشرہ، کنبہ قبیلہ، خاندان کیا کریں گے؟ کیا انبیاء کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رب نے نعوذ باللہ ایسے ہی فضول بیان کر دی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، معاشرہ بدل چکا ہے۔ کیا محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے معاشرہ بدل نہیں چکا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس معاشرے میں آنکھ کھولنے سے پہلے کیا معاشرہ بدلا ہوا نہیں تھا؟ ان کے بدلے ہوئے معاشرے کے اندر رب کی توحید کا اعلان، اس کے اوپر استقامت، بدعات کا بائیکاٹ کس لیے کروایا تھا رب نے؟ انبیاء کو کس لیے بھیجا تھا؟ ان کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کی مکمل زندگی کو میری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فالو کرے گی۔ اور ہم صرف یہ کہہ کے گزر جائیں نہیں معاشرہ نہیں ہے، وہ جدید دور آ گیا ہے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب تم پتھر کے دور کی باتیں کرتے ہو۔ واللہ نہیں، یہ شیطانیت ہے۔ شیطان ایسے خیالات انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ حق کبھی چھپ نہیں سکتا اور باطل کبھی حق ثابت نہیں ہو سکتا۔ انسان گناہ کر کے اس کو چھپانا چاہے تو کبھی نہیں چھپے گا، کبھی نہ کبھی وہ سامنے ظاہر ہو کے رہے گا، جس طرح اس عورت کا ظاہر ہوا تھا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ،
जेल में चले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, दुआ की थी ना अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे इनके गुनाह से बचा ले, मुझे जेल पसंद है। और फिर जब मुआशरे के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी के किस्से बयान होने लगे और उस अजीज़ मिस्र की बीवी की मुजरमा होने की गवाही मिलने लगी, तो फिर उन्होंने उठा के यूसुफ को जेल में डाल दिया ताकि यूसुफ को झूठा साबित कर दें और उस अजीज़ मिस्र की बीवी को सच्चा साबित कर दें। ये करने की कोशिश की, जेल में चले गए। फदखल माअहु सिजना फतयान, उनके साथ जेल में 2 नौजवान भी दाखिल हुए। काला अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरा, अब उन दोनों लड़कों ने ख्वाब देखा। वो दोनों लड़के बादशाह के बड़े करीबी थे, किसी जुर्म में जेल के अंदर वो भी आ गए। दोनों ने ख्वाब देखा, एक ने ख्वाब देखा इन्नी आसिरु खमरा, कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ। वकाल अल आखर इन्नी अरानी अहमिलु फौका रासी खुब्ज़ा, कि मैं, दूसरे ने देखा कि मैं अपने सर के ऊपर रोटियों का टुकड़ा उठाए हुए हूँ। ताकुलु तैरु मिन्हु, उस टोकरे से परिंदे रोटियां खा रहे हैं। 2 ख्वाब देखे दोनों ने, और वो आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, कहा नब्बिअनी बितावीली इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हमें खबर दो इस ख्वाब की ताबीर की, हम तुम्हें एहसान करने वालों में से पाते हैं, हम तुझे एहसान करने वालों में से पाते हैं। कहाँ है यूसुफ अलैहिस्सलाम? जेल के अंदर। रवैया क्या है लोगों के साथ? एहसान, दूसरों के काम आना, अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव। कोई बुरा भी करे तो उसके साथ अच्छा करो। अक्सर हमारे मुआशरे के अंदर जेल में क्या होता है? चिड़चिड़ा बना रहता है, इंसान नाउमीद हो जाता है, मायूसी जहन पे छा जाती है, नहीं क्या होगा, कितनी जज़ा है। अभी यहाँ तो मेंशन होता है ना, 1 साल के लिए जेल में जा रहा है, 2 साल के लिए जेल में जा रहा है, 5 साल की है, 10 साल की जेल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मेंशन था? कोई पता ही नहीं, बस जेल में डाल दिया, कब निकाले जाएंगे कोई पता नहीं। माहौल पैदा किया जेल के अंदर, वल्लाह खुद माहौल पैदा किया। ये है वो बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से जो समझने वाली हैं। हमारे मुआशरे में लोग कहते हैं नेकी का दौर नहीं रहा, अब तो कोई माहौल ही नहीं है नेकी करने का। माहौल खुद बनाया जाता है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। मोमन की मिसाल पानी की तरह है, वल्लाह इतनी बेहतरीन मिसाल है ना मोमन की, पानी की तरह। पानी कितना नरम है, नरम है ना, जो भी चीज़ उसमें दाखिल करो दाखिल हो जाएगी। पानी के अंदर छलांग लगा दो, वो सख्त तो नहीं है, पानी अपने अंदर समा लेगा। जो मर्जी मोमन के पास आए, मोमन उसको जगह देगा, उसमें तकब्बुर नहीं है, अकड़ नहीं है। लेकिन जब मोमिन का वो रास्ता जो जन्नत की तरफ जाने वाला है, उस रास्ते में अगर कोई आके खड़ा होगा, वल्लाह वो नहीं खड़ा होना देगा, उसको बहा के साथ लेगा या साइड पे फेंक देगा। पानी की मिसाल भी ऐसी है, जिस रास्ते से पानी गुजर रहा है, अगर उसके रास्ते में रुकावट रखने की कोशिश करोगे, वो उस रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगा, या उसको बहा के साथ ले जाएगा, या साइड से अपना रास्ता बना के अपने टारगेट पर पहुंच के रहेगा। यह है पानी की सख्ती, ये पानी की नरमी कि वो अपने अंदर अपने पास हर आने वाले को जगह देता है, समा के रखता है, अपने पास बुला के बैठाता है, लेकिन अपने टारगेट को नहीं भूलता। किसी के पास आने की वजह से उसका असर अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। हमारी मजलिसों की वजह से हमारे किरदार बदल जाते हैं, हमारे मजाज बदल जाते हैं, हमारे शब व रोज़ के मामूलात बदल जाते हैं, महफिलों की वजह से, मजालिस की वजह से, दोस्तों की वजह से, ख़ानदान कुंबे कबीले की वजह से। पानी जैसी सूरत अख्तियार करो, वल्लाह जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के अंदर माहौल पैदा किया था, उन जेल के कैदियों ने गवाही दी थी, हमने तुझे एहसान मिनल मुहसिनीन, तू एहसान करने वालों में से है, तू दूसरों के काम आता है। तेरे पास जो एक बार आके बैठ जाए वो दोबारा आने की ख्वाहिश करता है। क्या हमारा ऐसा ताल्लुक है जो एक बार हमसे मिले वो दोबारा आने की ख्वाहिश करता है, या क्या कहता है यार उसके पास क्या लेना, वो तो है बेरुखा, वो तो किसी के साथ सीधे मुंह सलाम नहीं देता, वो तो हमारी बात तक नहीं सुनता, वो तो हमें डिवैल्यू समझता है, हमें हकीर समझता है, हमें कुछ प्रोटोकॉल भी नहीं है। कितने हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको हम हकीर समझते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहा कि तकब्बुर वाला शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने पूछा कि तकब्बुर, कहा कि हर इंसान चाहता है कि उसका अच्छा लिबास हो, अच्छा जूता हो, अच्छे कपड़े बन ठन के रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, इन्नल्लाह हसीन,
ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. کہا پھر تکبر کیا ہے؟ کہا باطر الحق وغمط الناس. یہ تکبر کی ڈیفینیشن، تعریف تکبر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زبان سے کر کے جا رہے ہیں. مجھے دیکھنا ہے کہ میں اس تعریف کے اوپر آتا ہوں یا اس تعریف سے باہر ہوں، میں متکبرین میں سے ہوں یا متکبرین سے باہر ہوں. اللہ کیا تعریف ہے؟ باطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. بس دو چیزیں ہیں متکبر شخص کی. میرے سامنے حق بیان کیا گیا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے شرک کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدعات، خرافات، دین کے ساتھ اٹیچ ویلڈنگ چیزوں کو چھوڑ دو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپناؤ. میرے سامنے حوالے کے ساتھ بیان کیا گیا. میں نے اس کے باوجود نہیں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اس لیے یہ کہا تو میں ہی کہہ رہا. واللہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں باطر الحق وغمط الناس. جس شخص کے اندر یہ دو علامتیں ہیں، حق بات سننے کے بعد اس کو جھٹلا دیتا ہے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ تو کمتر ہے، یہ تو مجھ سے نیچا ہے، اس سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا، سلام نہیں لیتا، بلاتا نہیں ہے، اس کو ڈی ویلیو سمجھتا ہے معاشرے کے اندر. واللہ یہ متکبر ہے، تکبر کرنے والا شخص ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے اندر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج حق پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. ہم صرف اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اس لیے خاندان کنبا قبیلہ دوست یار بیلی. لوگ کیا کہیں گے؟ واللہ کتنی بار میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے. لوگ کیا کہیں گے جب میں مر جاؤں گا؟ 50% لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں بولیں گے. کتنے لوگ ہیں جو میرے گھر میرے مرنے کے بعد نہیں آ سکیں گے؟ کیوں نہیں آ سکیں گے؟ کاروبار عزیز کارب ادھر نہیں تھا، ادھر تھا، مصروفیات، تجارت، یہ وہ نہیں آ سکا، بس بعد میں تعزیت فون پہ کر لیں گے، کیا ہوا، بس نہیں آئیں گے لوگ. جو بڑے چند لوگ گنے چنے انگلیوں پہ آئیں گے، جو میرے جنازے پہ کھڑے ہوں گے، واللہ 20% لوگوں کا وضو نہیں ہوگا. یہ یاد رکھنا. کون ہیں وہ لوگ جو جنازے میں صرف اس لیے آئے تھے تاکہ میں حاضری لگواؤں ان کے گھر والوں کی؟ یہ بڑا سخت جملے بول رہا ہوں میں، ہے حقیقت اکثر تلخ ہوتی ہے. 20% لوگ جنازہ پڑھنے والے ان کا وضو نہیں ہوگا، وہ صرف منہ دکھانے کے لیے آئے تھے کہ میں جنازے میں شامل ہوا ہوں، تمہارے مرنے کے اوپر تمہارے گھر والوں کے پاس آیا تھا. وہ جو چند ایک لوگ رہ کے پیچھے مخلص، جن کو ہم مخلص کہتے ہیں، اگر 100 بندوں نے جنازہ پڑھا ہے، بندہ دھیان سے سننا، اگر 100 بندوں نے جنازہ پڑھا ہے، 90 بندے مجھے جنازہ پڑھنے کے بعد چھوڑ کر چلے جائیں گے. 90% لوگ جتنے بھی جنازہ پڑھنے والے ہیں اس میں سے 90% لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، مجھے میری آخری آرام گاہ میں اتار کے آخری بار دعا کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں دین پر آ گیا، میں نے شرک چھوڑ دیا، بدعات چھوڑ دی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نے رسم و رواج چھوڑ دیے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ورنہ میرے جنازے میں نہیں کھڑے ہوں گے، میری قبر پر کھڑے ہو کے آخری دعا نہیں کریں گے. آج میں لوگوں کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں، آخرت ضائع کر رہا ہوں. قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، رب رحمان یہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے. میں پھر کہتا ہوں لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے دوست ناراض ہو جائیں گے، میرے کنبے والے ناراض ہو جائیں گے، میرے گھر والے بائیکاٹ کر دیں گے، خاندان والے چھوڑ دیں گے. واللہ خاندان والے اس دن بھی چھوڑ دیں گے جس دن میری سانسوں کا ناطا کٹے. مجھے قبرستان چھوڑ کے آئیں گے یا نہیں؟ ہاں جائیں گے. اگر جتنے بھی جائیں گے، آخر ایک نہ ایک بار جتنے بھی چلے جائیں مجھے دفنانے کے لیے، آخری دعا کرنے کے بعد ایک نہ ایک بار تو مجھے چھوڑ دیا نا. سب پورا خاندان، دوست یار قبیلہ سب چھوڑ کے آگے کیا کام آنا ہے؟ بدعات، شرک، قبروں پہ ٹکرے، غیروں کے سامنے جھکنا، جولیاں پلانا، بدعات، شرک، بغاوتیں، نمازوں کو چھوڑنا، حرام کھانا، ملاوٹیں کرنا، بغاوتیں کرنا، لوگوں کو دھوکہ فراڈ، یہ کام آئے گا. واللہ مجھے قبر میں یاد آئے گا، ہائے میں نے کتنی نمازیں چھوڑی، کاش میں ایسے نہ کرتا، کاش میں ایسے نہ کرتا، کاش میں حرام نہ کھاتا، کاش میں لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا. واللہ وہاں یہ کاش 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 کام نہیں آئے گا. آج وقت ہے اعمال کا، ابھی حساب شروع نہیں ہوا. جب حساب شروع ہو جائے گا پھر اعمال کا وقت نہیں ہوگا، پھر صرف حساب کتاب دینا ہوگا. یہ لوگوں کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کام نہیں آئے گا. جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو جیل کے اندر رکھ کے خود ماحول بنایا، لوگوں نے گواہی دی،
کہ ہم نے تجھے من المحسنین میں سے پایا ہے، ہمیں خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ واللہ یہ جملہ چھوڑ دو کہ نیکی کا ماحول نہیں رہا، وہ معاشرہ نہیں رہا جس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہ کے نیکی کا ماحول بنایا تھا، نیک بن کے دکھایا تھا، اس طرح ہمیں یہ دنیا جیل خانہ ہے، یہاں خرافات، بدعات، شرک سب کچھ ہے، یہ اس جیل کے اندر رہ کے ہمیں نیکی کا ماحول خود بنانا ہے اور اپنے آپ کو نیکی پہ چلانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ثابت کروانا ہے، تب نجات ہوگی۔ ورنہ یاد رکھنا ہمارے ارد گرد کے کوئی بھی لوگ ہمارے کسی کام نہیں آنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔